اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون صدق اللہ العظیم۔ کیونکہ پچھلی آیت میں قرون کا ذکر آیا ہے کہ کتنی بستیاں تھیں کہ جنہوں نے فساد میں روکنے کے لیے ان میں کوئی لوگ خاص زیادہ ایکٹیو نہیں ہوئے، جو ایکٹیو ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور جو مجرم تھے وہ ظلم کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ اب اپنا ایک اصول بیان کرنے لگے ہیں کہ وہ بستیوں کو کیوں ہلاک کرتے ہیں اور کیا صورت ہو تو وہ بستی ہلاکت میں نہیں پڑتی۔ اور ما نہیں، کانا ہے۔ اچھا، اب کانا کا اسم دیکھنا ہے کیا ہے، ربو کا۔ ما کانا ربن تھا جس سے ربو ہو گیا، نہیں ہے رب، تو یہ الرب بھی نہیں ہے اور ربن بھی نہیں ہے، ہلکا ہو گیا تو یہ بن گیا مضاف۔ مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا، کس کا رب، مضاف الیہ آ گئی ضمیر کا۔ اب کا مطلب ہے آپ کا، یور، ٹھیک ہے جی، آپ کا رب نہیں ہے، یعنی آپ کا رب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جی۔ یہ آیت کیوں آئی؟ کیونکہ سورہ ہود ساری کی ساری کس چیز کو بیان کرتی ہے جی، فلاں بستی ہلاکت، فلاں امت ہلاک ہو گئی، فلاں امت ہلاک ہو گئی، تو وما کان ربک، اور آپ کا رب تو ایسا نہیں ہے، لیہلک، لام زیر لام تعلیل، اسم کے ساتھ مل کے آتا ہے، یہی لام تو کیا ہوتا ہے، لام جر، مجرور کر دیتا ہے۔ تو یہ تعلیل ہے، علت بیان ہو رہی ہے بھائی کہ مقصد، تو آپ کا رب تو ایسا نہیں ہے، کیسا نہیں ہے، تعلیل کہ یہلکا، ہاں لام اور کاف، ہلاکا یہلکو ہے شاید، ہلاکا یہلکو کیا مطلب ہے جی، ہلاک ہونا۔ ہلاکا یہلکو کا کیا مطلب ہے، ہلاک ہونا۔ لفظی معنی اس کے یعنی کہ جو مفہوم ہے اس کا کہ کسی چیز کا ہاتھوں سے یعنی دسترس سے نکل جانا، یعنی کوئی چیز میرے پاس تھی اب میرے پاس نہیں رہی، میں ہلاک نہیں، وہ چیز ہلاک ہو گئی، ہلاک ہو گئی مطلب میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اس سے جب فاعل بنے گا تو کیا بنے گا جی، حالکن، فاعلن کے وزن پہ کیا بنے گا جی، حالکن کا کیا مطلب ہے، ہلاک کرنے والا، ہلاک ہونا ہے تو فاعل بنے گا تو کیا بنے گا جی، ہلاک کرنے والا، ہلاک ہونے والا۔ کیا قرآن کی آیت ہے، کل شیء حالک الا وجہ، ما سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کے، اب ہمارے رب کے، باقی ہر شے ختم ہونے والی، یہ ہے ہلاک ہونا۔ اور باب افعال میں آئے گا تو اہلک یہلکو، ہلاک کرنا۔ اس کا اسم فاعل کیا بنے گا جی، مہلکن، ہلاک کرنے، فلاں چیز بڑی مہلک ہے، بڑی مہلک چیز،
انگلش میں کیا کہتے ہیں مہلک کو؟ فیٹل، یعنی یہ چیز جو ہے یہ بندے کو ہلاک کرنے والی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مہلکات بتائی، جو سب سے اوپر نمبر کس چیز کا ہے؟ شرک، جھوٹ ہے، دیگر چیزیں ہیں۔ تو اہلک یہلکو کا مطلب ہے ہلاک کرنا، اہلک اس نے ہلاک کیا، یہلکو وہ ہلاک کرتا ہے۔ تو یہلکو یہاں پہ آیا ہے، لیکن جو لام تعلیل ہے نا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مضارع کو نصب دے دیتا ہے۔ لام تعلیل کیا کرتا ہے؟ جیسے ان ہے، حتی ہے، یہ مضارع کو کیا دیتا ہے؟ مضارع رفع ہوتا ہے عام طور پہ، جیسے اہلک کا تھا، اہلک کا ماضی ہے، اور یہلکو یہلکو کو مطلب کہ قتل یقتل، قتل یقتل، ضرب یضرب، فتح یفتح، عام طور پہ ہوتی پیش ہے، تو حالت رفع میں ہوتا ہے مضارع، تو اس کو نصب میں بدل دیتا ہے لام تعلیل۔ تو یہلکو سے کیا ہو گیا؟ یہلکا ہو گیا۔ لام تعلیل آیا تو یہلکو سے کیا ہو گیا؟ یہلکا ہو گیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے، کہ یہلکا، یا کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ ہلاک کر دے۔ ما کان ربک لیہلک، کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ ہلاک کر دے۔ کس کو ہلاک کر دے؟ القرى، قرى کس کی جمع ہے جی؟ قریۃن کی، قریۃن ایک بستی، اور اس کی جمع قرى بستیاں، القرى۔ قرى کون سی حالت میں آیا جی؟ نصب، جر، رفع؟ کیوں؟ ال لگا ہو تو نصب ہوتا ہے۔ اس طرح تو آپ جتنے بھی مبتدا ہوں گے وہ سارے حالت رفع میں ہوتے ہیں، آپ ان کو ال لگا کے تو نصب میں لے جائیں گے۔ جی بتائیں جی۔ یہ یہلک کا مفعول ہے، یعنی سوال پیدا ہو رہا ہے بھائی کس کو؟ تو کو کا جو مطلب ہے حالت نصب مفعولی حالت میں ہو گیا، بستیوں کو۔ اب یہ القرى کیا ہے؟ قرى مبنی ہے، مبنی کیا مطلب ہے جی مبنی کا؟ رفع نصب جر میں ایک ہی شکل رہتی ہے، اس کو جملے میں دیکھ کے پتہ چلنا پڑتا ہے کہ یہ فاعل ہے، مفعول ہے یا جر کی حالت میں جملہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جملہ دیکھ کے پتہ چلا یہلک القرى، کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو۔ پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ جو اس کی حالت ہے یہ نصب ہے، یہ اب یہاں پہ رفع یا جر نہیں ہے۔ ما کان ربک لیہلک القرى، کہ وہ آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کر دے، بظلم، بازر بھی ساتھ یا سے، ظلم، زیریں کیوں آ گئی جی؟ ظلم کے نیچے زیر کیوں آ گئی؟ نصب سے پیچھے تو نصب تھا، تو یہ آگے آگے ظلم کیوں ہو گیا؟ ہلکا ہو گیا، مضاف کے نیچے۔ ہاں جی، نہیں پتا جی ڈاکٹر صاحب جی؟ یہ با حرف جر ہے، اس نے ظلم کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا۔ ظلم
یہ جو زیریں آئی ہیں یہ اس با کی وجہ سے. اچھا ظلمن آ گیا تو یہ تنوین آ گئی، نکرہ ہو گیا، تو ظلمن کا کیا ترجمہ کریں گے جی؟ کوئی بھی ظلم، یعنی کسی قسم کی حق تلفی یا زیادتی. کیونکہ یہ نکرہ ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی زیادتی ہو سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. تو ما کان ربک لیہلک القری بظلم، کہ آپ کا رب تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے کسی بھی زیادتی کے ساتھ. زیادتی کر کے اللہ تعالیٰ ہلاک ہے. ٹھیک ہے جی. وَأَهْلُهَا اور اب یہ جو واو ہے گو کہ اس کے آگے آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ضمیر وغیرہ، لیکن یہ حالیہ ہے جملے کی شکل سے پتہ چل رہا ہے. اس حال میں کہ، اس واو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس حال میں کہ اہلھا. اہلن کس کو کہتے ہیں؟ اور وہ تو اہل البیت ہو گئے، بیت گھر کے کہتے ہیں. اہلن کو کہتے ہیں والے، اصحاب، اصحاب رہنے والے. اہل کا مطلب جیسے صاحب ہو گیا، اصحاب جیسے اولو العزم ہو گیا، عزم والے. اہل البیت ہو گیا گھر والے. اصحاب الجنہ ہو گیا جنت والے. یہ کی مفہوم سے ہے. تو اہلن تھا تو اہلو ہو گیا والے. کس والے جی؟ اہلوہا، اس والے. اس والے، اس اہلوہا ہر. اب یہ ہا کی ضمیر واپس پلٹے گی تو کدھر چلی جائے گی؟ قرآ کی جانب. یعنی ان بستیوں والے، اس حال میں کہ ان بستیوں والے ہوں، کیا ہوں؟ مصلحون. سواد لام ہے، صلح یصلح ہے، شاید یہ یصلح ہے. صلاح یصلح یہ اصل میں کس چیز کی کا متضاد ہے جی؟ صلاح یصلح ظلم، فساد. ظلم کا متضاد کیا ہے جی؟ عدل ہے. ظلم کا متضاد عدل ہے. اور صلاح کا کیا ہے؟ فساد. کسی چیز فساد کا میں نے کل ترجمہ کیا بتایا تھا؟ نظام کے خلاف. نہ جی، جو نظام چل رہا ہے، نظام کے بہاؤ میں رکاوٹ ہے، اس کو فساد کہتے ہیں. کوئی بھی نظام ہے، خون چلنا ایک نظام ہے نا جسم میں، اگر اس میں رکاوٹ آ جائے تو فساد خون ہو جائے، بیماری ہو جائے. معاشرہ چل رہا ہے اس میں کوئی گڑبڑ کر دی، فساد ہو گیا. اب فساد ہو گیا ہے. اب یہاں سے سمجھیں صلاح کو کہ رکاوٹ آ گئی ہے بہاؤ میں. اب یہاں پہ صلاح کب ہوگا فسادہ کے مقابلے میں؟ جب وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. رکاوٹ دور ہو گئی، فساد ختم ہو گیا، امن ہو گیا، بہاؤ پھر سے نظام اپنے چل پڑا. تو اب اس میں صلاح یصلح کا کیا معنی ہے جی؟ اصلاح کرنا. نہ، اس کا مطلب ہے نیک ہونا، اپنی اصلاح کرنا، خود نیک ہونا. اب اس کا فاعل بنائیں. رٹے ہوئے طوطے آپ نہ بنے. ابھی ہم چل رہے ہیں فاعل بنانے کا، کہہ رہا ہوں فاعل میں میم کہاں سے آ گئی؟ فاعلن کے وزن کے کیا بنے گا؟ صالحن. صالحن کس کو کہتے ہیں؟
نیک آدمی کو، نیک بندے کو کہتے ہیں صالح، اور اس کی جب مؤنث کیا ہوگی؟ صالحاتن، اس کی ہوگی مؤنث، اس کی جمع بنانی ہو تو صالحاتن، صالحاتن، الف لام لگائیں گے تو الصالحات، نہیں نیکیاں، نیک عمل الصالحات، کون سے عمل؟ جو نیک ہو، ٹھیک ہے جی، نیک ہونا۔ اور ایک اس کا مطلب ہے صلاح کا باصلاحیت ہونا، نیک کون ہوتا ہے؟ جس میں صلاحیت ہو۔ اب آ گیا باب افعال، اصلح یصلح اصلاحا، دوسروں کو نیک بنانا، دوسروں کی اصلاح کرنی۔ اب اصلح یصلح سے اس کا اسم الفاعل بنائیں، مصلحن، اصلاح کرنے والا، اور واو نون اس میں شامل کر دیں تو مصلحون، اصلاح کرنے والے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک اس قوم کے اندر، اس بستی کے اندر فساد کی اصلاح کرنے والے موجود ہیں، تب تک اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرے۔ تھوڑا سا فرق ہے اس میں، اسی لیے میں نے تھوڑا زیادہ لکھ دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرق کو نوٹ کیجیے، ایک ہے صالح اور ایک ہے مصلح۔ صالح سے کسی آدمی کو کوئی مسئلہ نہیں، صالح خود نیک آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ تک محدود ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بہت نیک آدمی ہے۔ ذرا سا بھی 19-20 ہو جائے تو اس کو بلا لیتے ہیں، آپ دعا کیجیے جی۔ اگر آپ اپنے مکان کی بنیاد رکھنے لگے ہیں، فاؤنڈیشنز میں پہلی اینٹ رکھنی ہے، تو کس کو بلائیں گے؟ صالح بندے۔ بیٹی کے نکاح پہ کسے بلائیں گے؟ صالح آدمی۔ جنازہ کس سے پڑھوائیں گے؟ صالح آدمی۔ نیک آدمی کی عزت کریں گے آپ، کیونکہ وہ خود نیک ہے۔ لیکن جہاں ہی وہ مصلح بنا، صالح آدمی جو ہی مصلح بنا، اس فساد کی خلاف بولنا شروع ہو گیا کہ اس کو ختم کر کے یہاں سے اصلاح کی جائے، تو لوگ اسے بلانا چھوڑ دیتے۔ اگر آپ اسے بلائیں گے، وہ خود نیک آدمی آپ کی شادی میں آئے گا، ہماری شادیوں میں شرکت کرے گا، ہم کہیں گے جناب یہاں پہ تشریف رکھیں حضور، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے۔ اگر وہ ہوا صالح تو نظر جھکا کے بیٹھے گا، لڑکیاں آتی جاتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعا کیجیے جی، دعا کرے گا، کھانا کھائیے، کھانا کھا کے چلا جائے گا، آپ کہیں گے جی بہت ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں، ایسے نیک بندے نہیں دیکھے۔ وہیں سے وہ بن گیا مصلح، اس نے کہنا شروع کر دیا وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کہ یہ جو رسمیں ہیں یہ غیر شرعی ہیں، ایسی غیر شرعی رسموں ہم شرکت نہیں کرتے۔ عورتوں کا لباس واہیانہ ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، یہ اسلام منع کرتا ہے۔ عورتوں کے اس طریقے سے چلت پھرت کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑا پاگل کدھر ہے، یہ بغیرت ہے، نکالو اس کو گھر سے، یہ کدھر ہمارے گھر میں ہماری عورتوں کے بارے میں شروع ہو۔ آپ سود نہیں کھاتے بھائی، کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ لیں جی بسم اللہ، لیکن آپ شروع ہو جائیں کہ جو باقی اکاؤنٹ میں پیسے پڑے یہ حرام ہے، آپ صالح سے کیا ہو گئے؟ مصلح۔ تو لوگ مصلح کو کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں۔ مصلح کو کیا، انبیاء کے بارے میں کیا کیا باتیں انہوں نے، انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے سب سے ٹاپ افعال تھے، یہ نہیں کہ ویسے ہی ٹاپ افعال تھے، تمام کوالٹیز ان کے اندر جو خوبصورت کوالٹیز تھی موجود تھی۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بندے نے دیکھ کے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی اتنی عظیم ہستیاں تھیں
لیکن کیونکہ وہ صالح سے بن گئے تھے، 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو بات کہی، لیکن آپ صالح تھے کہ نہیں تھے؟ آپ سے بڑا کوئی صالح ہو ہی نہیں سکتا، آپ سے بڑی کوئی دنیا کی کائنات کی کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو ہی آپ کا کریکٹر، آپ کا رول چینج ہو کے مصلح ہوا، آپ نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا یہ بت کچھ نہیں دے سکتے بھائی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ شرک ہے، یہ قیامت آئے گی تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ کام کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ جو ہی مصلح بنے تو وہ جو الصالح کو صادق و امین کہتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے شروع کر دیے، بکواس کرنی شروع کر دی، الزام تراشیاں شروع کر دی۔ تو مصلح بننا آسان کام ہے۔ اللہ نے کہا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، مصلح ہونا، صالح نیک نہیں، اصلاح کرنے فساد۔ جب تک لوگ مصلح ہوں گے، اس بستی میں لوگ موجود ہوں گے لوگوں کو کہنے والے بھائی یہ غلط ہے، یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف یہ کام ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک نہیں کرے۔ تو ہلاکت تبھی آتی ہے کہ جب سارے ہی بیٹھ جاتے ہیں چپ کر کے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، اسی لیے میں جو پاور پالیٹکس ہے، سیاست، اس کے مخالف ہوں، اسی لیے مخالف ہوں کہ اوپر جا کے یہ سارے اللہ کے فضل سے ایک۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔